وعلى آله وأصحابه الذين دعوا إلى سبيل الرشاد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقاسم. يا أكرم الخلق مالي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العممي. رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. خدا ہے جن کو عظیم کہتا، خدا ہے جن کو عظیم کہتا، مقام ان کا بڑھا بڑھا کر انہی کی عظمت بتا رہے ہیں، انہی کے نعرے لگا لگا کر. خدا نے ان کو علوم بخشے، قرب میں اپنے بلا بلا کر، عیاں ہے ان پہ وہ ذرہ ذرہ، رکھو جسے تم چھپا چھپا کر. سمٹ کے ساری زمین آئی، بنی ہتھیلی پہ مثل رائی، صحابہ نے بھی یہ دی گواہی، جہاں میں ڈنکے بجا بجا کر. انہی کی الفت سے آج تک یہ دلوں کی مسجد میں روشنی ہے. انہی کی الفت سے آج تک یہ دلوں کی مسجد میں روشنی ہے. نکھر کے آتا ہے ماہ نو بھی، غبار طیبہ لگا لگا کر. چمن چمن میں ہے بات ان کی، نگر نگر میں ہے نعت ان کی. انہی کی الفت میں مست ہیں یہ ہوائیں، پنکھے ہلا ہلا کر. خدا نے ان کو گواہ بنایا ہر زمانے کا، ہر مکان کا. وہ آج بھی سب کو دیکھتے ہیں، نگاہ رحمت اٹھا اٹھا کر. انہی کے ہاتھوں میں عالمی کے سبھی خزانوں کی چابیاں ہیں. وہ جتنا چاہیں نوازتے ہیں، گروں کو اوپر اٹھا اٹھا کر. وہی ہیں سب سے نبی آخر، وہی ہیں سب سے رسول برتر. انہی سے ہم ہیں امم کے خاتم، انہی کے جھنڈے اٹھا اٹھا کر. خدا ہے جن کو حبیب کہتا، مقام ان کا بڑھا بڑھا کر. انہی کی عزت پہ وارنے کو چلے ہیں جانے سجا سجا کر. یہ سن لے یورپ ہمارا رشتہ ہمارے آقا سے دائمی ہے. ہم ان کی عزت پہ پہرا دیں گے، سروں کی فصلیں کٹا کٹا کر. یہ سن لے منکر ہمارا رشتہ ہمارے آقا سے دائمی ہے. ہم ان کی عزت پہ پہرا دیں گے، سروں کی فصلیں کٹا کٹا کر. یہ چھوٹی موٹی حکومتیں کیا ہماری غیرت دبا سکیں گی؟
ہمیں مجدد و خیر آبادی نے حر بنایا پڑھا پڑھا کر۔ یہ چھوٹی موٹی جماعتیں کیا ہماری غیرت دبا سکیں گی؟ ہمیں مجدد و خیر آبادی نے حر بنایا پڑھا پڑھا کر۔ نہ گھبرانا باطل کی یورشوں سے، یہ بدر و خندق کا فیصلہ ہے۔ بھگا کے دم لیں گے ظلمتوں کو چراغ دل کے جلا جلا کر۔ جو ان کے در پہ گیا سوالی، کبھی نہ لوٹا وہاں سے خالی۔ وہ آج بھی بھر رہے ہیں جھولی، سبھی کو طیبہ بلا بلا کر۔ بنا جو شان نبی کا واصف، کہا کسی نے کہ ان کا آصف حرم کی جانب بلا رہا ہے، قرآن و سنت سنا سنا کر۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ کی حمد و ثنا، اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زمان سید سروراں حامی بے قسام قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کے دربار گوہر بار میں ہدیہ درود السلام عرض کرنے کے بعد، وارثان منبر و محراب، ارباب فکر و دانش، نہایتی معزز و محتشم حضرات و خواتین، تحریک فروغ درود و سلام کے زیر اہتمام گوجرا کی سرزمین پر ہم سب کو ماہ ربیع الاول شریف کی سب سے نورانی رات میں محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں شرکت کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ یادگار اسلاف حضرت مولانا قاری نور احمد صاحب اور محترم رانا صاحب اور دیگر احباب کا شدید اصرار تھا۔ بندہ ناچیز اپنی اس حاضری کو سعادت سمجھتا ہے۔ میری دعا ہے رب ذوالجلال تمام منتظمین اور شرکاء کی اس کاوش کو اپنے دربار میں قبول فرمائے۔ آمین۔ آج ہم ایسے حالات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کی خوشی منا رہے ہیں کہ یہود و ہنود کی طرف سے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخیوں کا دھواں اٹھ رہا ہے۔ ایک طرف ولادت پاک کے نور کی تجلیوں سے آفاق روشن ہیں، اور دوسری طرف دشمنوں کی طرف سے ناپاک جسارتیں ہو رہی ہیں۔ رات بڑی معطر، مقدس اور منور ہے۔ آج کے اس اجتماع میں ہم نے ایک نہایت ہی اہم موضوع کو سننا سنانا ہے۔ میری دعا ہے رب ذوالجلال ہم سب کو قرآن و سنت کا فہم عطا فرمائے، اور قرآن و سنت کے ابلاغ و تبلیغ اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ماہ ربیع الاول شریف اور عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور خوشیوں کا یہ سلسلہ، یہ بلا وجہ نہیں۔ رب ذوالجلال نے انسان کی ہدایت کے لیے انبیاء کرام علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ اللہ کے پیغمبر دنیا پہ جلوہ گر ہوتے رہے، ان کا میلاد ہوتا، ولادت ہوتی، ان کے آنے سے زمانے میں بہار آتی، وہ اللہ کا دیا ہوا پیغام لوگوں میں تقسیم کرتے، ابلاغ کرتے، تبلیغ کرتے، راہوں کو روشن کرتے۔ جب دنیا سے تشریف لے جاتے تو پھر نئے نبی تشریف لے آتے۔ اس طرح
انبیاء کرام علیہ السلام کی ولادتوں کا نور مخصوص زمانوں تک رہتا اور محدود زمانوں کے بعد پھر نئی ولادت کی ضرورت پڑتی، نئے نبی آتے اور نئے سرے سے وہ راہوں کو روشن کرتے۔ لیکن 12 ربیع الاول شریف کی سہانی صبح کو جس آقا کی ولادت ہوئی ہے، آپ کی ولادت نے ہمیشہ کے لیے کسی پیغمبر کی ولادت کی گنجائش ہی نہیں چھوڑی۔ جو کام انبیاء کرام علیہ السلام یکے بعد دیگرے آ کے کرتے رہے اور پھر کسی کی ضرورت پڑتی تھی، وہ سارے امکان ختم ہو گئے اور 12 ربیع الاول شریف کی صبح کو وہ محبوب اس دنیا میں جلوہ گر ہوئے کہ جن کی ولادت کے نور نے قیامت تک کے لیے راہوں کو روشن کر دیا۔ جس ولادت کا نور ہمیشہ کا ہے تو پھر اس ولادت کا سرور بھی ہمیشہ کا ہے۔ بلا وجہ گلی گلی نگر نگر جشن میلاد کی تقاریب نہیں ہو رہی۔ اصل میں یہ سال کے بعد جو جلسہ ہے یہ تو بڑا دور کا معاملہ ہے، ہمارے لیے ہر منٹ کے اندر ایسا اہتمام ہے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے، اگر ہر سانس میں بھی کروڑوں جشن میلاد منائیں پھر بھی ہم حق ادا نہیں کر سکتے۔ رب ذوالجلال نے اس عید میلاد کو اور اس جشن صبح بہاراں کو زمان کے لحاظ سے بھی عموم عطا فرمایا ہے اور مکان کے لحاظ سے بھی عموم عطا فرمایا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جس سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ گر ہوئے اس زمانے کے لوگ تو عید کی خوشیوں کا جشن مناتے اور بعد والوں کو اس سلسلہ میں کوئی سعادت میسر نہ آتی، چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ختم نبوت کا تاج پہن کے آئے ہیں اور انسان کو جو کچھ چاہیے تھا سب کچھ دے کے گئے ہیں۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے ساتھ نور غروب ہو جاتا تو پھر سوگ والے سوگ منا لیتے، اور اگر آج بھی دلوں میں چاندنی ان کی چمک سے ہے تو پھر سوگ نہیں عید کا جشن منایا جائے گا۔ چونکہ جلوہ گری اس انداز میں ہوئی، بریلی کے تاجدار کہتے ہیں، اشاق کے سالار حضرت امام احمد رضا خان محدث بریلوی رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے، نہ رکھی گل کے جوش حسن نے گلشن میں جا باقی، چٹکتا پھر کہاں گنچا کوئی باغ رسالت کا۔ نبوت کا دروازہ کیوں بند ہوا اور کسی پیغمبر کے پھر پیدا ہونے کی گنجائش کیوں ختم ہو گئی؟ کہ پہلے جتنے بھی دنیا پہ آئے صحن نبوت بھرا نہیں تھا، تشنگی تھی، تڑپ تھی، انتظار تھا کہ کب 12 ربیع الاول شریف کی صبح میں نور کا ظہور ہوگا، اور جب میرے محبوب علیہ السلام کی جلوہ گری ہو گئی ہے اب صحن نبوت بھر گیا ہے، کسی کے کھلنے کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہی۔ یہ نبوت صحابہ کے لیے بھی، تابعین کے لیے بھی، تبع تابعین کے لیے بھی، اور اس سے بعد لے کر قیامت تک اور ہمیشہ کے لیے اس نبوت نے ضرورت کو پورا کیا ہے اور اچھے طریقے سے، اور یہاں تک کہ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا، انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق ومحاسن الاعمال، مجھے بھیجا ہی اس لیے گیا ہے کہ میں ہر سبق پڑھا کے جاؤں گا، ہر تمہاری بھوک ختم کر کے جاؤں گا، ہر پیاس تمہاری مٹا کے جاؤں گا، تمہاری خالی جھولیوں کو قیامت تک کے لیے بھر کے جاؤں گا۔ کبھی بھی میرے عاشق کو کسی فکری خیرات کے لیے کسی دوسرے کی دہلیز پہ نہیں جانا پڑے گا۔ میں تمہیں نصاب زندگی بھی دے رہا ہوں، نصاب بندگی بھی دے رہا ہوں، اخلاق بھی دے رہا ہوں، اعمال بھی دے رہا ہوں، عقائد بھی دے رہا ہوں، معاملات کا سبق بھی دے رہا ہوں۔ تمہیں بچے کی ولادت سے قبل سے لے کر بعد از وصال کے حالات تک جو کچھ چاہیے میں تمہیں دے رہا ہوں، اور دینے کا مقصد یہ ہے کہ جب بھی تمہاری زبان سے درود و سلام کا اظہار ہوگا تو صرف اس ذات کے لیے جس نے سب سے پہلے تمہاری ساری ضرورتوں کو پورا کیا ہے،
ان کے ضمن میں پھر ہر نبی پہ درود، ہر رسول پہ درود، جنہوں نے ہمیشہ کے لیے ساری راہوں کو روشن کر دیا ہے، ان کے میلاد کا جشن ہر سال منایا جائے گا۔ دوسری طرف مکان کے لحاظ سے بھی اس عید کو عروج مل گیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن مجید کی آیت پڑھ کے کہنے لگے کہ نبی آتے تھے تو صرف مخصوص مکانوں کے لیے، مخصوص علاقوں کے لیے، مخصوص قوموں کے لیے۔ وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومی، اللہ کا فرمان ہے ہم نے ہر رسول کو اپنی قوم کی زبان کے ساتھ بھیجا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، طبرانی میں موجود ہے، فرمانے لگے لفظ لسان بھی سنگولر ہے اور لفظ قوم بھی سنگولر ہے، دونوں واحد ہیں۔ ہم نے ہر رسول کو اس کی قوم کی زبان کے ساتھ بھیجا، تو فرمانے لگے نتیجہ یہ نکلا ہر رسول ایک ہی قوم کا رسول ہوتا تھا، ہر نبی ایک ہی قوم کا نبی ہوتا تھا، ہر پیغمبر کی ولادت کی خوشی ایک ہی قوم کو ہوتی تھی، ہر پیغمبر ایک ہی قوم کی جھولیاں بھرنے کے لیے آتا تھا۔ مگر جب ہمارے نبی علیہ السلام جلوہ گر ہوئے ہیں تو قرآن نے فیصلہ کر دیا ہے وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، محبوب ہم نے آپ کو جمیع کائنات اور انسانیت کا رسول بنا کے بھیجا ہے۔ بخاری شریف میں ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں اپنے خصائص کو بیان کیا، خصائص کا مطلب کیا ہے؟ جو آپ کو شان ملی ہے اور کسی نبی کو نہیں ملی، وہاں اس بات کا ذکر کیا کس کان الانبیاء یبعثوا الی قومہ خاصہ وارسلت الی الناس عامہ، فرمایا مجھ سے پہلے ہر نبی ایک قوم کا نبی ہوتا تھا، مجھے میرے رب نے ساری قوموں کا نبی بنا کے بھیجا ہے۔ اس بات کو ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے، مقصد کیا تھا؟ رب ذوالجلال نے ہمارے محبوب علیہ السلام کے ہوتے ہوئے بھی کسی نبی کو نہیں بھیجا، اور آپ کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد بھی کسی کو نہیں بھیجا اور نہ بھیجنے کا اعلان کر دیا۔ مقصد کیا تھا؟ رب ذوالجلال کی حکمت کے تقاضوں میں سے ایک تقاضا یہ تھا کہ اگر مدینہ شریف میں میرے محبوب علیہ السلام ہوں اور ساتھ ہی ایران کے اندر کسی دوسرے نبی کی نبوت کا زمانہ ہو، ہند میں کوئی اور ہو، یمن میں کوئی اور ہو، شام میں کوئی اور ہو، تو کیا ہوگا؟ عشق بٹ جائے گا، محبت تقسیم ہوگی، کہیں تو میرے نبی کی ولادت کے جھنڈے لہرائے جا رہے ہوں گے اور کہیں کسی اور کے نعرے لگائے جا رہے ہوں گے، کہیں محبوب کے دیوانے ہوں گے، ایک شہر میں ان کے ماننے والے ہوں گے، دوسرے شہر میں کسی اور نبی کے ترانے گائے جا رہے ہوں گے، ایک مقام پر تو شہر کے سنٹر میں ان کی بزم سجی ہوگی اور دوسری جگہ کسی اور کی آمد کے تذکرے ہو رہے ہوں گے۔ رب کو منظور یہ تھا کہ ان کے آنے کے بعد نام چلے تو ان کا، ڈنکا بجے تو ان کا، ذکر ہو تو ان کا، ان کے جلسے ہوں، ان کی محفل میلاد ہو، ان کے آنے کے تذکرے ہوں۔ رب کائنات نے نہ آپ کے ہوتے ہوئے اور نہ ہی قیامت تک کسی اور کو بھیج کر اس بات کا اعلان کر دیا اب میلاد منایا جائے گا تو صرف ماہ مدینہ کا منایا جائے گا۔ محتشم سامعین حضرات، آخر پہلے انبیاء بھی تو اللہ ہی کے تھے۔ رب ذوالجلال کچھ کنسیشن کر دیتا کہ ٹھیک ہے فلاں فلاں علاقے والے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا منا لیں، فلاں فلاں والے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا منا لیں، فلاں فلاں جو ہے وہ حضرت داؤد علیہ السلام کا منا لیں، لیکن خالق کائنات نے آپ کو بھیج کر ہر دین کو ختم کر دیا، ہر دین کو منسوخ کر دیا، ہر نبوت کا زمانہ ختم ہو گیا۔ اب سارے نبی محترم ضرور ہیں، ان کی عزتیں بڑی ہیں، مگر سکہ ہمارے محبوب کا چلے گا، کلمہ ہمارے محبوب کا چلے گا۔ جس نے ان کا نام لینا ہے، سرکار کو مان کے لینا ہے، جس نے ان کا ذکر کرنا ہے اس نے پہلے محبوب کا ذکر کرنا ہے، جس نے ان کے آنے کی بات کرنی ہے اس نے پہلے میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم منانا ہے۔ لہٰذا پوری کائنات کی طرف محبوب علیہ السلام کو بھیج کر رب نے یہ پیغام دے دیا اب قیامت تک
جن کی ولادت کے ڈنکے بجیں گے وہ ذات ہیں جن کو سارے رسولوں کا امام بنایا گیا ہے. اس کے سوا اور کوئی مقصد نہیں. اس کے ضمن میں ساری باتیں ہیں. یہ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی جہانگیر بعثت ہے اور یہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عالمگیریت ہے. اس کا اہتمام ہوگا چونکہ محبوب علیہ السلام کی ولادت اب ساری ضرورتیں پوری کر رہی ہے. اس وقت کی ضرورت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دین نے پوری نہیں کی. اس وقت کی ضرورت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دین میں نہیں ہے. اس وقت کا سبق تورات نہیں، زبور نہیں، انجیل نہیں. اس وقت کا سبق صرف قرآن مجید ہے. لہٰذا جس سینے پہ قرآن نازل ہوا ہے، وہ جس رات کو جلوہ گر ہوئے ہیں، قیامت تک کے لیے پوری انسانیت کو اس کو عید بنا دیا گیا ہے. اس بنیادی مقصد کو بیان کرنے کا سبب یہ ہے کہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم منانا یہ کوئی آسان بات نہیں ہے. آج لوگ کرسمس کو میلاد کے ساتھ اٹیچ کر رہے ہیں اور میلاد عیسیٰ علیہ السلام کو میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم پلہ بتایا جا رہا ہے. سارے پیغمبر برا اللہ کے عظیم نبی ہیں، مگر اب ان سب کا ذکر میرے نبی کے ذکر کے تابع ہوگا. سب سے پہلے بات ہوگی تو میرے محبوب علیہ السلام کی بات ہوگی. اور جس نے سرکار کا میلاد منا لیا اس نے اس کے ضمن میں ہی سارے نبیوں کا میلاد منا لیا. اور جس نے ان نبیوں میں سے کسی ایک کا منایا سرکار کو چھوڑ کر، اس کا میلاد منانا وہ کوئی عبادت نہیں، وہ کوئی کار خیر نہیں، وہ تو ایک جہنمی کا جہنمیوں والا عمل ہے. اس واسطے کہ جب شریعت نے ان کی ساری حیثیت کو ختم کر دیا ہے، اب جس طرف بھی تذکرہ ہوگا میرے محبوب کا ہوگا اور ان کے ساتھ اللہ کے سارے نبیوں کا ذکر کیا جائے گا. محتشم سامعین حضرات، آج میلاد کی آڑ میں بھی عیسائیت کو زندہ کرنے کی سازشیں ہو رہی ہیں اور یہودیت کو پھر نئے سرے سے اٹھانے کی سازشیں ہو رہی ہیں. ابو داؤد شریف میں یہ حدیث شریف موجود ہے. میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک صحابیہ آئیں، ان کا نام ام خلاد ہے. جاءت متنقبہ، آئی تھی تو نقاب کر کے. حالت کیا تھی؟ بیٹا شہید ہو چکا تھا. بعض صحابہ نے پوچھا ام خلاد آ گئی ہو اور کس صورتحال میں؟ بیٹا شہید ہو چکا ہے اور ابھی بھی تمہیں پردے کی پڑی ہوئی ہے، چہرے کا نقاب کر کے آئی ہو. آج کچھ مفکر ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں باقی تو پردہ ہے، چہرے کا کوئی پردہ نہیں. جاءت متنقبہ، نقاب کر کے آئی. غم کے تیر چپ چکے تھے سینے میں، صنف نازک تھیں، بیٹا شہید ہو چکا تھا، نقاب کر کے آئی ہے. تو صحابہ نے پوچھا اب بھی اتنے پردے کا اہتمام ہے؟ تو اس اسلام کی بیٹی نے کتنا خوبصورت جواب دیا. کہنے لگی ان ارزا ابنی لن ارزا حیائی. میرے محبوب کے غلاموں، میرا بیٹا شہید ہوا ہے، حیا تو شہید نہیں ہوا. ان ارزا ابنی لن ارزا حیائی، مجھے کمی بیٹے کی آئی ہے، کمی حیا کی نہیں آئی. ہم نے جس محبوب کا کلمہ پڑھا ہے ان کی وجہ سے ساری بہاریں ہیں. ہماری بہاریں ہمارے بیٹوں سے نہیں ہیں، ہماری بہاریں ہمارے رشتہ داروں سے نہیں ہیں. ہم نے جب کلمہ پڑھا تھا تو کہہ دیا تھا تمہارے دم سے ہے آباد میرا گلشن ہستی، جو تم ہو تو خزاؤں کا کوئی خطرہ نہیں مجھ کو. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم سلامت ہو، بیٹا شہید ہو گیا ہے تو تمہاری سنت کو نہیں چھوڑوں گی. حیا اتنا ہے، نقاب کر کے آئی ہے. پوچھنے لگی میرے محبوب بیٹا جو شہید ہوا تو اس بیٹے کو کیا ملے گا؟ اب سننا جواب کیا ملا. فرمایا ان لابنک اجرا شہادتین. ام خلاد تیرے بیٹے کو رب نے 2 شہادتوں کا ثواب عطا فرمایا ہے. ابو داؤد شریف ہے سیاست میں 2 شہادتوں کا. حضرت ام خلاد نے خبر سنی، خوش تو ہوئی مگر تحقیق تھی ذہن میں، مزاج ایسا تھا. کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے بیٹے نے جان ایک دی تو 2 شہادتیں کیسے مل گئیں؟ ایک جان دینے پر 1 شہادت ملتی ہے، 1 جان دینے پر 2 کیسے مل گئیں؟ جواب سننا میرے محبوب علیہ السلام کا. فرمایا لِأَنَّهُ قَتَلَهُ أَهْلُ الْكِتَابِ. تیرے بیٹے کو سنگل کافروں نے نہیں مارا، تیرے بیٹے کو ڈبل کافروں نے مارا ہے. اللہ نے تیرے بیٹے کو ڈبل شہادت کا ثواب دے دیا ہے. کیا جواب ہے؟ لِأَنَّهُ قَتَلَهُ أَهْلُ الْكِتَابِ. تیرے بیٹے کو اہل کتاب نے مارا ہے،
تیرے بیٹے کو یہودیوں نے شہید کیا ہے، تیرے بیٹے کو عیسائیوں نے شہید کیا ہے. یہ یہودی اور عیسائی اگر ہمارے محبوب کو مان جائیں تو اجر بھی ڈبل ہے، نہ مانے تو جرم بھی ڈبل ہے. بخاری میں ہے جو مان گیا اس کو 2 ثواب ملیں گے. آمنا بنبیہ و آمنا بمحمد، اپنے نبی علیہ السلام کو بھی مانا پھر مجھے بھی مان لیا. سرکار فرماتے ہیں رب 2 ثواب عطا فرمائے گا. اور جب میرا نام سن کے مجھے نہیں مانا، اس نے اپنے نبی کو بھی نہیں مانا، اس نے اپنے کی بات نہیں کی، تو 2 کفر اس نے کیے. میرا بھی کفر کیا میرے ساتھ بھی، اور اپنے نبی کا بھی انکار کر دیا. فرمایا چونکہ تیرے بیٹے کو اہل کتاب نے شہید کیا ہے، اس واسطے اللہ نے تیرے بیٹے کو 2 شہادتوں کا ثواب عطا فرمایا ہے. پتا کیا چلا؟ اگر اہل کتاب کلمہ پڑھ لیں گے، میلاد منائیں گے ہمارے محبوب کا، تو ڈبل میلاد کا ثواب ملے گا. ان کو ڈبل ثواب ملے گا کہ انہوں نے اپنے پیغمبر کی بات کی لاج رکھ لی جو کہہ رہے تھے یاتی من بعد اسمہ احمد، میں آیا تو ہوں مگر میرے آقا آنے والے ہیں. تو ماننے والوں نے خوب مانا کہ ٹھیک ہے، جب تک نہیں آئے ہم تمہارا کلمہ پڑھ رہے ہیں، اور جب آ جائیں گے ہم تمہارے آقا کا کلمہ پڑھ لیں گے. اور جو اب بھی ضدی ہیں، حق ترم ہیں، اور محبوب کا کلمہ نہیں پڑھ رہے، انہوں نے اپنے پیغمبر کے ولادت سے بھی غداری کی ہے، اپنے نبی کے میلاد سے بھی غداری کی ہے، اور سرکار کے میلاد سے بھی غداری کی ہے. جو مان گئے ہیں ان کو ڈبل عید میلاد کا ثواب ملے گا، اور جو نہیں مان رہے ان کو ڈبل گناہ ہوگا. لہٰذا کسی پیغمبر کا نام لے کر ان کو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کی خوشی میں شریک نہ سمجھا جائے. جو سرکار کا کلمہ نہ پڑھے اس نے کیسا میلاد عیسیٰ منایا ہے. لہٰذا یہ وجہ ہے کہ آج جس نے میلاد منانا ہے اس نے میرے نبی علیہ السلام کا میلاد منانا ہے. اس کے ضمن میں جب مانے گا لا نفرق بین احد من رسلی، کہ ہم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مانتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی مانتے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی مانتے ہیں. ہم یوں فرق نہیں کرتے کہ ایک کو مانے دوسرے کو نہ مانے. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی کو مانتے ہیں اور سرکار کے کہنے پہ مانتے ہیں. اس واسطے جس نے سرکار کا میلاد منایا ہے اس نے ہر نبی کا میلاد منایا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی. محتشم سامعین حضرات، اسی موضوع پہ تھوڑی سی باتیں آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں. آج عیسائیوں کے طرف سے ہمارے محبوب علیہ السلام کی توہین ہو رہی ہے، یہودیوں کی طرف سے، اور انہیں یہ سمجھ نہیں کہ ہمارے نبی علیہ السلام نے تو ہمیں ہر نبی کا ادب سکھایا ہے. ہمارے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی محبوب ہیں، ہمارے حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی محبوب ہیں. ہمارے نزدیک مطلقاً نبوت کا جو منصب ہے وہ بہت بڑا ہے. رسالت کا جو سٹیج ہے، رسالت کا جو کیلیبر ہے وہ عیب سے پاک ہے. ہماری پوری شریعت اول سے لے کر آخر تک جس منصب نبوت کا سبق دیتی ہے، جو شخص اس کو مان لیتا ہے وہ اللہ کے کسی پیغمبر کا بھی گستاخ نہیں ہو سکتا. ہم ان اقوام کو دعوت دیتے ہیں کہ تم یوں پارٹیزم نہ کرو، تم سمجھتے ہو کہ یہ مسلمانوں کے نبی ہیں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہمارے نبی ہیں. نہیں، تم نے تو مانا ہی نہیں. ہم نے محبوب علیہ السلام کے کہنے پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی یوں مانا ہے کہ ہم ان کا اتنا ادب کرتے ہیں جتنا ادب تمہارے ہاں بھی نہیں پایا جاتا. منصب نبوت کو اس وقت سمجھنے کی بڑی ضرورت ہے. اور تو اور رہا، اسلام کی اندرونی محاذ پر بھی کچھ لوگوں کو اس پر بھول ہے. نبی کا منصب بیان کرتے ہوئے وہ یہ سمجھتے ہیں، کہتے ہیں بڑے بھائی جتنا مان لو، گاؤں کے چودھری جتنا مان لو، اور ڈاکی جیسا مان لو. کہتے ہیں بڑا مرتبہ ہے، مگر فرق اتنا ہی ہے، ان پہ وحی اترتی تھی، ہم پہ وحی نہیں اترتی. کیا یہ فرق ہے؟ نہیں. فلک کو اس بلندی پر بھی وہ عظمت نہیں حاصل. جبین خاک سے پوچھو مقام نقش پاک کیا ہے. صرف یہ فرق نہیں، یہ کہ وحی ہر چیز میں فرق ہے، ہر انگلی میں فرق ہے، انگلی کی ہر پورے میں فرق ہے، بدن کے ہر منہ میں فرق ہے. جو منہ مبارک میرے محبوب علیہ السلام کے بدن پہ اگا ہے
پوری کائنات اس کی مثال نہیں لا سکتی، سرکار کے پیکر کی مثال کہاں سے لائے گی؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، رفعت مصطفیٰ۔ محتشم سامعین حضرات، بات توجہ سے سننی ہے۔ ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے بغیر دیکھے مانا ہے، اللہ کا فضل ہے ہم پہ، ہم نے بغیر دیکھے مانا ہے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے دیکھا ہے، مانا ہے۔ ان تک ہم نہیں پہنچ سکتے جو ان کی شان ہے اور ان کا مرتبہ ہے، ہم کروڑوں میل نہیں پا سکتے، مگر یہ ہماری ایک ڈگری تو ہے نا کہ انہوں نے رب کو بغیر دیکھے مانا۔ کیوں؟ سرکار کو دیکھ کے رب کو پہچانا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دیکھا تو انہیں رب کا پتہ چلا۔ رخ جیسے آئینے میں مصور سجا ہوا، ماتھے کی ہر لکیر پہ قرآن لکھا ہوا، آواز جیسے نغمہ فطرت چھڑا ہوا، آغوش جیسے ہو در کعبہ کھلا ہوا، کانپے جلال عرش مزاج حلیم سے، جنت کو رہ جائے قد مستقیم سے۔ سرکار کا چہرہ دیکھا تو انہیں رب کا پتہ چلا۔ بریلی شریف کی زبان میں معنی یہ ہے، اللہ کی سرتب قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان، وہ انسان ہے یہ۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ صحابہ کا بڑا مقام ہے۔ پہلی امتیں اپنے نبیوں کے سامنے بیٹھ کے بھی جھجک محسوس کرتی تھیں، بہانے کرتی تھیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے یہ کہا تھا نا، قرآن مجید میں ہے، ارین اللہ جہرا، موسیٰ رب سامنے دکھا دو مان جائیں گے۔ مگر میرے محبوب علیہ السلام کے غلاموں نے یہ نہیں کہا رب نظر آئے۔ یہاں اگرچہ کافر آیا ہے، ہٹ دھرم ضدی نہیں تھا، اس نے چہرہ سرکار کا دیکھا ہے، کلمہ رب کا پڑھ لیا ہے۔ ابو داؤد شریف میں حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریش کے زر خرید غلام تھے، کوئی معتقد مرید نہیں تھے سرکار کے۔ کہتے ہیں باسانی قریش الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے قریش نے سندیشہ دے کے بھیجا تھا، میں تو صرف پیغام دینے گیا تھا، میں ماننے نہیں گیا تھا۔ کہتے ہیں لما رأیتہ، جب میری نگاہ کو معراج ہو گئی، میں نے پہلی بار ان کا چہرہ دیکھا۔ تصور تو کرو، محبوب کی تڑپ اور انتظار میں راتوں کو منتظر رہنے والوں، وہ لمحہ کتنا میٹھا تھا جب حضرت ابو رافع کی آنکھوں کی تشنگی بجھی، وہ آئے اور پہلی بار حسن ازل کا جلوہ دیکھا، رب کائنات کے جمال کا عکس دیکھا، خالق کائنات کے جمال کا آئینہ دیکھا۔ کہتے لما رأیتہ، جب میں نے پہلی بار ایک بار دیکھا، القیا فی قلبی الاسلام، بتوں کی محبت نکل گئی، اسلام میں دل میں نور ایمان داخل ہو گیا۔ یہ کمال ہے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے یوں مان لیا، اللہ کو بغیر دیکھے مانا، تو اس کو کہتے ہیں ایمان بالغیب۔ نبی علیہ السلام کو سامنے بیٹھ کے مانا۔ اے بعد والو، ہم نہ غوث، نہ کتب، نہ ولی، نہ صالح، نہ مصلح، ہم کچھ نہ صحیح، مگر ہم وہ ہیں کہ جنہوں نے رب کو بھی بغیر دیکھے مانا ہے، رب کے محبوب کو بھی بغیر دیکھے مانا ہے۔ جنہیں دیکھ کے رب کو پہچاننا تھا، ہم تو وہ بھی نہ دیکھ سکے اور وہ بھی ہمیں نظر نہ آئے، مگر رب کعبہ کی قسم ہے، کوئی ایسا مومن یہاں نہیں بیٹھا ہوگا کہ جس کو شک بھی ہوا ہو اور کہا ہو کہ یہ قرآن آیا تو ہے ہمارے پاس، اردو بازار لاہور میں چھپا تھا، پتہ نہیں اترا بھی تھا محبوب پہ یا نہیں اترا تھا۔ سب سے ان پڑھ بندہ جس مجمع میں ہو اس سے پوچھ لو، وہ کہے گا اگرچہ جبریل کو میں نے آتے نہیں دیکھا اور نبی علیہ السلام کو پڑھ کے سناتے نہیں دیکھا، مگر خدا کی قسم یہ وہی قرآن ہے جو میرے محبوب کے سینے پہ نازل ہوا تھا۔ پتہ چلا کہ یہ دولت ایمان ہمیں میسر ہے، اور کس انداز میں ہم نے دیکھا نہیں ہے اور بعد میں ہم نے مانا ہے، اور یہی ہمارا آج امتحان ہے۔ اس پر توجہ سے اس بات کو سمجھنا، اگر ہم نے دیکھا ہوتا تو پھر امتحان اور ہونے تھے، پھر بدر والا امتحان، پھر احد والا امتحان، پھر خندق والا امتحان۔ لیکن کیا مجال تھی کہ کوئی ہمارے سامنے آ کے کہتا کہ ان کو تو دیوار کے پیچھے کی خبر نہیں، ہم نے دیکھا تھا کہ روزانہ فرش پہ بیٹھ کر اس کی خبریں دیتے ہیں۔ اگر ہم نے دیکھ کے مانا ہوتا تو کیا مجال تھی کسی کی، وہ کہتا بڑے بھائی جیسے ہیں، گاؤں کے چودھری جیسے ہیں،
ہمیں پتا ہوتا کہ صحابہ تو یوں مانتے ہیں لم یقم مع الشمس قط الا غلب ضوءه ضوء الشمس، وہ بے حجاب چہرہ لے کے باہر نکلے تو ان کا نور سورج پہ بھی غالب آ جاتا ہے۔ اذا تکلم رؤیا کالنور یخرج من بین ثنایاہ، جب بولتے ہیں تو دانتوں سے نور نکلتا دکھائی دیتا ہے۔ اذا ضحک یتلألأ الجدر، جب مسکرا پڑتے ہیں تو دیواریں روشن ہو جاتی ہیں۔ کأن الشمس تجری فی وجہہ، لگتا ہے سورج ہے جو چہرے کے اندر حرکت کرتا پھر رہا ہے۔ دیکھنے والوں کو کوئی شک میں نہیں ڈال سکتا تھا، دیکھنے والوں سے کوئی جھگڑا نہیں کر سکتا تھا، دیکھنے والوں کو کوئی امتحان میں مبتلا نہیں کر سکتا تھا۔ ہم نے مانا بغیر دیکھے ہے اور پھر آزمائش شروع ہو گئی ہے۔ رب ذوالجلال کو بغیر دیکھے ماننے میں وہ مشکلیں نہیں ہیں جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بغیر دیکھے ماننے میں مشکل ہے۔ رب کو مانا تو سب کو قرار ہے، جب دیکھا کہ رب بولتا ہے تو کیسے بولتا ہے؟ عقل نے کہا پھر عضو ہوگا کوئی زبان سے بولتا ہے، تو شریعت نے کہا نہیں، وہ اعضاء سے پاک ہے، سنتا ہے مگر کانوں سے پاک ہے، اعضاء سے پاک ہے، دیکھتا ہے مگر اعضاء سے پاک ہے۔ اب جب پھر عقل نے چاہا تو کیسے سنتا ہے؟ اس کی اعضاء نہیں تو سنتا کیسے ہے؟ شریعت نے کہا ہوش کرو، وہ الہ ہے، عقل کے ترازو پہ تولا نہیں جا سکتا، الہ ہے، تمہاری عقل پہ وہ آئے گا کیسے؟ اب رب کو ماننا آسان ہو گیا، قرار آ گیا، بالغیب مان لیا کہ سب کچھ اس کی شان میں ہے اور قیامت کے دن دیکھیں گے پتہ چل جائے گا۔ لیکن مقام رسالت جو بغیر دیکھے مانا، تو اب پتہ چلا فرش پہ بیٹھ کے عرش کی خبریں دیتے ہیں۔ عقل نے سوچا پھر آنکھ کتنی بڑی ہوگی، دیکھتے کیسے ہوں گے؟ سنا کہ ان کی ہتھیلی میں جو گچھا آ جائے اگر قیامت تک لوگ کھائیں ختم نہیں ہوتا، تو سوچا پھر ہاتھ کیسا ہوگا؟ اب انسان سوچ رہا ہے جن کو مانا ہے وہ بھی نوع انسانی میں سے ہے اور خود ماننے والا بھی انسان ہے۔ اب اس کو تلاش ہے، تڑپ ہے، تحقیق کرے کیسے، اعضاء کیسے ہیں، پیکر کیسا ہے، جن کی ہونٹوں سے نور نکلتا ہے تو ہونٹ کیسے ہوں گے، جن کے مسکرانے سے دیواریں روشن ہوتی ہیں تو مسکراہٹ کیسی ہوگی؟ عقل سوچ رہی تھی۔ آگے دو نقطہ نظر ہیں، ایک بد نصیب کا، دوسرا خوش نصیب کا۔ بد نصیب جب سوچ رہا تھا، آگے سے جس وقت بار بار آ رہا تھا عقل کو پیچھے ہٹاؤ، عقل کو پیچھے ہٹاؤ، یہ کہہ رہا تھا آخر کیوں ہٹاؤں؟ وہ بھی بندے ہیں، میں بھی بندہ ہوں، وہ بھی انسان ہے، میں بھی انسان ہوں، میں سمجھوں گا۔ ان کا ہاتھ سمجھنے کے لیے میں اپنا ہاتھ دیکھتا ہوں، آخر میں بھی تو انسان ہوں۔ ان کی آنکھ دیکھنے کے لیے میں اپنی آنکھ دیکھتا ہوں، ان کا قد دیکھنے کے لیے میں اپنا قد دیکھتا ہوں۔ تو جس نے شان رسالت کو سمجھنے کے لیے اپنے آپ کو آئینہ بنایا، ابو جال بن گیا، گمراہ ہو گیا۔ اور دوسری طرف ایک شخص سوچ رہا تھا کہ میرے محبوب آخر دور و دراز سے خبریں دیتے ہیں، قرب و بعد کو جانتے ہیں، کائنات ان کی ہاتھ پر رائی کے دانے کی طرح ہے، وہ جنت کے ماحول کی بھی خبریں دیتے ہیں، ہر وقت تازہ علم دیتے ہیں۔ سوچا کیسے دیتے ہیں، تو پھر جواب ملا وہ محبوب ان کو سمجھنے کے لیے اپنے آپ کو آئینہ نہ بناؤ، ان کو سمجھنے کے لیے اپنے بونے قد نہ دیکھو، ان کو سمجھنے کے لیے اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھ نہ دیکھو، انہیں سمجھنا ہے تو شان قدرت کو دیکھو، شان قدرت کی طرف توجہ کرو۔ لہٰذا اس طریقے پہ جو چلے وہ حضرت صدیق اکبر کا فیض پا جاتا ہے۔ یہ خلاصہ ہے، ہم کسی سے جھگڑا نہیں کرتے مگر ہم نے مرض کی شناخت بزرگوں کے فیض سے کر دی ہے۔ آج جو گمراہیاں پھیل رہی ہیں نبوت کو سمجھنے کے لیے جس نے اپنے آپ کو دیکھا بچ نہ سکا، اور نبوت کو دیکھنے کے لیے جس نے شان خدا کو دیکھا پار ہو گیا۔ سوچنے کی بات ہے، جو فارمولہ ہمیں لوگوں نے بتایا وہ بھی انہوں نے بھی دیکھا نہیں ہے۔ اس ماحول میں رہنے والے، ہم نے پوچھا کیسے مانے، وہ کہتے ہیں جیسے بڑے بھائی کو، جیسے گاؤں کے چودھری کو بڑا عظیم جانو مگر بڑے بھائی جیسا جانو۔ ہم نے کہا نہیں، ہم نے اگرچہ بغیر دیکھے مانا ہے مگر ہمیں بے سہارا نہ سمجھو، ہم نے دیکھنے والوں کے کہنے پہ مانا ہے۔ ہم نے بغیر دیکھے مانا مگر دیکھنے والوں کے کہنے پہ مانا ہے۔ اور میں ببانگ دوحل کہتا ہوں، صرف گوجرا میں نہیں، میں بین الاقوامی فورم پر بھی اس بات کا اعلان کر چکا ہوں، جو ان لوگوں کے ہاں فارمولہ ہے
اس فارمولے سے تو دیکھنے میں بھی فائدہ نہیں ہوتا، بغیر دیکھے فائدہ کیسے ہوگا؟ ان کے نقطہ نظر کے مطابق بندہ سرکار کو دیکھ لے پھر بھی محروم رہے گا۔ کہ ابو جال کے دیکھنے میں کسی کو شک ہے؟ اس نے کیا نہیں دیکھا تھا نبی علیہ السلام کو؟ اور حضرت داتا گنج بخش حجویری کے ناسیابی ہونے میں کسی کو شک ہے؟ ابو جال نے سینکڑوں بار دیکھا پھر بھی رجسٹرڈ جہنمی تھا، اور داتا حجویری رحمت اللہ علیہ صدیوں بعد پیدا ہوئے پھر بھی فردوس کے وارث بن گئے۔ فرق کیوں ہے؟ فرق کیوں ہے؟ میں گھنٹوں کی بحث ایک جملے میں بند کر رہا ہوں، رب کعبہ کی قسم ہے، میں 100% یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں، جواب صرف ایک ہے۔ ابو جال دیکھ کے بھی محروم رہا، داتا صاحب بغیر دیکھے بھی پار گزر گئے۔ کیوں؟ ابو جال نے جب بھی دیکھا اپنے جیسا سمجھ کے دیکھا۔ ابو جال نے جب بھی دیکھا اپنے جیسا سمجھ کے دیکھا، نتیجہ جہنم کے سوا کچھ نہ نکلا۔ اور داتا صاحب نے ان جیسا کسی کو نہیں دیکھا، اللہ نے بعد میں بھی جنت عطا فرما دی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، عصمت مصطفیٰ۔ لہذا شان رسالت کو سمجھنے کے لیے اپنے آپ کو آئینہ بنانے والوں کو ہم دعوت دیتے ہیں کہ یہ تمہاری خرمستیاں ہیں جو ڈنمارک میں خاکے بنے ہیں۔ تم نے اپنے آپ کو مثل کہا، ظالموں شرم نہ آئی؟ اپنے قد کو تم نے سرکار جیسا کہا۔ لکیریں کاغذ پہ بنے، انہیں سرکار کی مثل کہنے پر احتجاج ہے، تو اگر خود انسان مثل کہہ رہا ہو تو اس پر احتجاج کیوں نہیں؟ بے جان خاموش لکیریں گستاخی کیوں بنی؟ کیوں نہیں سرکار کی مثل کہا گیا؟ وہ بول تو نہیں رہی، وہ چپ تھی، اور جو خود بول کے کہے میں مثل ہوں تو اس کا بھی تو کوئی علاج کرنا چاہیے، اس کو بھی سوچنا چاہیے۔ تو یہ منصب نبوت کے لحاظ سے جو خامیاں اندرونی بیرونی محاذ پر ہیں، ان کا علاج اس وقت ہمارے پیش نظر ہے، کیونکہ یہ رات تحفظ ناموس رسالت کی رات ہے اور عظمتوں کے ظہور کی رات ہے۔ اب دیکھیے یہ صورتحال، جس وقت انسان اپنے آپ کو دیکھے اور سمجھے کہ میں اپنے آپ سے نبوت کو سمجھ لوں، سرکار کو اپنے آپ کو سرکار کا آئینہ بنائے، کبھی بھی اس کو پتہ نہیں چل سکے گا، کیونکہ محدود میں وہ غیر محدود عظمتیں آ کیسے سکتی ہیں؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ ارے اس کا ہاتھ چھوٹا سا ہے۔ اگر سرکار کے ہاتھ کو سمجھنے کے لیے اپنا ہاتھ دیکھے گا تو اسے بخاری سے یہ حدیث پڑھنی چاہیے۔ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام جماعت کرا رہے تھے، جماعت کراتے کراتے ہاتھ اونچا کیا تھا، پھر نیچے کر رہا تھا۔ صحابہ نے پوچھا وجہ کیا ہے؟ فرمایا تناولت عنقودا من الجنہ، میرے صحابہ جنت کا گچھا پکڑا تھا۔ کھڑے کہاں تھے؟ فرش زمین پر۔ جنت کہاں ہے؟ 7 آسمانوں کے پار۔ قد کتنا اونچا ہے، ہاتھ کتنا لمبا ہے، بازو کتنا لمبا ہے، ہاتھ کتنا کھلا ہے۔ اب ان لوگوں کا انداز کیا ہے؟ وہ اپنے آپ کو دیکھ کے سیرت بیان کرتے ہیں تو کہتے ہیں ان کے بھی 2 ہاتھ، ہمارے بھی 2 ہاتھ، ان کے بھی 2 قدم، ہمارے بھی 2 قدم۔ یہ ان کا منصب نبوت بیان کرنے کا انداز ہے۔ تو ہم کہتے ہیں نہیں، وہ قد جو زمین سے لے کر 7 آسمانوں کے پار اونچا ہو، وہ تمہارے چھوٹے سے قد میں نظر کیسے آئے گا؟ زمین سے لے کر پہلے آسمان تک 500 سال کا سفر ہے، ہر آسمان کے اندر 500 سال کا سفر ہے، ایک آسمان سے دوسرے آسمان تک 500 سال کا سفر ہے۔ 7 آسمانوں کے پار جنت ہے اور پھر اس کا باغ ہے۔ یہ میرے محبوب علیہ السلام ہیں، کھڑے مدینہ شریف میں ہیں، ہاتھ 7 آسمانوں پار جنت میں پہنچ چکا ہے۔ ضمن نظر کرتا چلوں، جس ہاتھ کو وہاں جانے میں کوئی دیر نہیں لگے گی، 2500 سال سے زائد کا سفر ہے، اس ہاتھ کو مدینہ شریف میں پاکستان آنے میں کیا دیر لگے گی؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، آقا کی آمد بیان ہو رہا ہے۔ زندہ آباد، زندہ آباد۔ منصب نبوت کو سمجھنے کے لیے اپنی طرف جو نگاہ کرتا ہے بھول میں ہے، گمراہی میں ہے۔ اب اس کا چھوٹا سا ہاتھ ہے، محبوب علیہ السلام کے ہاتھ کا کیا انداز ہے؟
بخاری میں پڑھ رہا ہوں، مجنو لیلا کی داستان نہیں پڑھ رہا، پوری ذمہ داری سے پڑھ رہا ہوں، ہر لفظ پر انشاءاللہ آخری سانس تک پہرا دوں گا۔ میں بخاری کا یہ لفظ پڑھ رہا ہوں، کیا انداز ہے میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا۔ فرما میرے صحابہ میں نے گچھا پکڑ لیا تھا مگر توڑا نہیں، کیونکہ جنت کا معاملہ ہے اور ایمان بالغیب کی عظمت بڑی ہے، اگر جنت سامنے رکھ دوں تو ماننے میں پھر کمال کیا ہوگا۔ میں نے گچھا توڑا نہیں ہے، لیکن اگر میں توڑتا تو بتاؤں گچھا کتنا بڑا تھا۔ کسی ہاتھ کے گچھے سے پتا چلے گا ہاتھ کا سائز کیا ہے، ہاتھ میں آتا کیا ہے۔ لو تناولت لأکلتم منہ ما بقیت الدنیا، اگر میں توڑ لیتا صحابہ تم کھاتے، تمہارے بیٹے کھاتے، تمہارے پوتے کھاتے، پڑپوتے کھاتے، یمنی کھاتے، حجازی کھاتے، عراقی کھاتے، شامی کھاتے، ہندی کھاتے، سوڈانی کھاتے، آج بھی کھاتے، قیامت تک کھاتے رہتے، میرے ہاتھ کا ایک بھی گچھا ختم نہ ہوتا۔ یہ ہے محبوب کا ہاتھ۔ اب اپنے ہاتھوں میں یہ ہاتھ کیسے آئے گا؟ مبارک ہو اہل سنت و جماعت تمہیں، تم نے اپنے آپ کو دیکھ کے مقام نبوت کو نہیں مانا، تم نے شان قدرت کو دیکھ کے مقام نبوت کو مانا ہے۔ اس کی صرف تھوڑی سی وضاحت آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں۔ ہم نے بغیر دیکھے مانا، مگر ہم نے دیکھنے والوں کے کہنے پہ مانا، اور وہ کہنا وہ اور ہیں جنہیں دو استادوں کے اوپر اپنا مذہب کا استاذ نہیں ملے گا، 3 پشتے پیچھے چلے جائیں گے تو ان کو اپنا استاذ نہیں ملے گا۔ یہ ہم ہیں، رب کعبہ کی قسم، یہاں سے لے کر مدینہ شریف تک ہر سال، ہر صدی، ہر دن، ہر گھنٹہ، ہر سند ہماری متصل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تک ہماری سند جو بیان کر رہے ہیں وہ ہر زمانے میں بیان ہوتا رہا، اور ہمارا کہیں رابطہ منقطع نہیں ہے۔ 4 سندیس بندہ ناچیز کی نبی علیہ السلام کی ذات تک متصل ہیں۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے سینہ بسینہ ہم تک فیض پہنچا ہے۔ بتاؤں صحابہ کیسے مانتے تھے؟ پتہ چلے کہ دیکھنے والوں کا ماننا کیا ہے۔ مصنف عبد الرزاق میں یہ حدیث موجود ہے، کون سی؟ معمر سے، امام عبد الرزاق بن حمام روایت کرتے ہیں، اور معمر زوری سے، اور زوری حضرت سالم سے، اور حضرت سالم حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے، اور وہ کسی سے نہیں، سرکار کو دیکھ کے بیان کرتے ہیں۔ اس کو اصح الاسانید میں شمار کیا گیا۔ جتنی بھی اصول حدیث کی کتابیں ہیں، یہ سند صحیح ترین سندوں میں سے ہے۔ اس کو سلسلۃ الذہب کہا جاتا ہے، گولڈن چین، سونے کی سند کہ کڑی کڑی سالت ملی ہوئی ہے، کوئی راوی ضعیف نہیں ہے۔ رائی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعینی ہاتین، اب دیکھنا، دیکھنے والوں نے کیسے مانا ہے، اور پھر شکر کرنا صدیوں کے بعد ہو وہ ماننا ہمارے سینوں میں موجود ہے۔ دیکھنے والوں نے کیسے مانا؟ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں، سند اصح الاسانید میں سے ہے، کسی کو بہانہ نہیں ملے گا کہ سند کمزور تھی۔ کیا کہتے ہیں؟ رائی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعینی ہاتین، میں نے اپنی ان 2 آنکھوں سے اپنے نبی علیہ السلام کو دیکھا۔ نہ دیکھنے والوں بتاؤں کیسے ہیں؟ کہتے ہیں کانا نورا، ہمارے محبوب تو نور ہیں۔ نور کا لفظ بولا، نور کا لفظ کس نے؟ دیکھنے والے نے۔ کیسا نور؟ اس کی کوانٹیٹی کیا ہے، کوالٹی کیا ہے؟ کانا نورن کلہ، سر کی چوٹی سے لے کر قدم کے ناخن تک نور ہے۔ صرف دانت مبارک نہیں، صرف زلف مبارک نہیں، صرف سینہ مبارک نہیں، وہ کل نور ہیں۔ سر کی چوٹی سے لے کر قدم کے ناخن تک نور ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بریلی کے تاجدار کہنے لگے، آسماں تھا پہلی کا چاند جب نظر آیا تو فرمایا، اے آسماں، اپنے دامن میں نئے چاند کو لے کے بڑے خوش ہو گئے ہو۔ ایک تیرا چاند ہے آسماں، ایک میرا چاند ہے۔ لوگ سوچ رہے تھے شاید کہیں گے کہ تیرے مقابلے میں میرے نبی علیہ السلام کا چہرہ ہے اور وہ کتنا خوبصورت ہے۔ فرمانے لگے، سن لے اے آسماں، دل اپنا بھی شیدائی ہے اس ناخن پاکا، اتنے بھی مہے نو پہ نئے چرخے کہن پھول۔ اے آسماں، ایک تیرا چاند، ایک میرا چاند،
تیرا چاند یہ ہے اور میرا چاند. فرمایا محبوب علیہ السلام کا چہرہ تو چہرہ رہا, رخسار تو رخسار رہے, سینہ تو سینہ رہا, ہاتھ تو ہاتھ رہا. اے چاند میرے نبی علیہ السلام کے قدم کی انگلی کا ناخن بھی تجھ سے زیادہ خوبصورت ہے. کانا نورن کل, کل نور ہے, کل نور ہے. اور پھر نور کی کوالٹی کیا ہے, نور کیسا ہے؟ نور تو نبی علیہ السلام کا کھلونا بھی ہے. جعل الشمس ضیاء والقمر نورا, جعل الشمس ضیاء والقمر نورا. اللہ نے سورج کو ضیاء بنایا, قمر کو نور بنایا. قمر کیا ہے؟ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے سیر کے اندر یہ بات موجود ہے. فرمانے لگے میرے بھتیجے, میں نے اگرچہ کافی دیر بعد مانا ہے مگر میں جانتا کافی دیر سے ہوں. جب تم پنگوڑے میں ہوا کرتے تھے میں دیکھتا تھا تناغل قمرا, تم چاند سے باتیں کیا کرتے تھے. حیث اشرتا الیہ مالا, جدھر تمہارا اشارہ ہوتا تھا چاند ادھر جھک جاتا تھا. چاند جھک جاتا جدھر, انگلی اٹھاتے مہد میں. کیا اشاروں پہ وہ چلتا تھا, کھلونا نور کا. تو جن کا کھلونا نور کا ہے ان کا اپنا نور کیسا ہوگا؟ وہ نور حضرت عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں. تم درود تاج پڑھتے ہو نا, تو اس میں پڑھتے نور من نور اللہ, نور من نور اللہ پڑھو تو لوگ آ جاتے یہ تم نے کہاں سے گھڑ لیا, یہ نور من نور اللہ بولتے ہو. اے گوجرا کے مسلمانوں, ہم نے گھڑا نہیں ہے, ہم نے تو صحابہ سے بالواسطہ پڑھا ہے. صحیح سند کے ساتھ کہنے لگے کانا نورن کلہ بل نورم من نور اللہ. اے نہ دیکھنے والو, ہمارے نبی علیہ السلام نور ہیں, کل نور ہیں, اور اللہ کے نور میں سے نور ہیں. اللہ کے نور میں سے نور, اللہ کے نور میں سے نور. یہ سرکار کا منصب, یہ منصب نبوت دیکھنے والے بیان کر رہے ہیں. اور نور من نور اللہ کا معنی کوئی یہ نہ سمجھے کہ کوئی جزو ہے, کوئی حصہ ہے. اللہ اعضاء سے پاک ہے, حصوں سے پاک ہے. نور من نور اللہ کا معنی یہ ہے کہ اللہ کے نور کی تجلیوں سے براہ راست ایک چیز پیدا ہوئی, اس کے سوا کوئی نہیں, وہ ہمارے محبوب علیہ السلام کی ذات گرامی ہے. اور من سے اگر کسی کو شرک کا وہم پڑتا ہے اسے قرآن پڑھنا چاہیے. رب ذوالجلال جب حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کو بیان کرتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ فَنَفَخْتُ فِيهِ مِن روحی, میں نے ان میں اپنی روح میں سے روح ڈالی. اگر حضرت آدم علیہ السلام میں اللہ کی روح میں سے روح آ جائے تو شرک نہیں ہوتا. میرے محبوب اللہ کے نور میں سے نور ہو تو شرک نہیں ہوگا. دیکھنے والوں کا انداز کس انداز میں ہے؟ محبوب علیہ السلام کو نور مان رہے, کل نور مان رہے ہیں, اور اللہ کے نور میں سے نور مان رہے ہیں. اور اس لیے وجہ یہ تھی نور من نور اللہ بنانے کی کہ جب اللہ کا طے شدہ منصوبہ تھا کہ ان کو اپنے عرش پہ بلاؤں گا, اور پھر وہاں معاملہ کیا بنا؟ جبریل تو سدرہ پر کہنے لگے لو دنوت ان مولاتن لہترکتو, سدرہ سے آگے آدھی انچ بھی میں گیا تو میں جل جاؤں گا. تو جبریل علیہ السلام کا عقیدہ کیا بنا؟ اگر ان کا عقیدہ یہ ہوتا کہ پیغمبر علیہ السلام کا نور بھی میرے نور جیسا ہے تو کہتے میرے نبی میں آپ سے وفادار ہوں اور آپ کا خیر خواہ ہوں, بالکل آگے نہ جانا. اگر میں جل جاؤں گا تو تم کیسے بچو گے؟ جبریل کا عقیدہ نعرے لگا رہا تھا میرے نبی میں نہیں جا سکتا, تم جا سکتے ہو کہ رب نے تمہیں اپنے نور سے بنایا ہے. محتشم سامعین حضرات, کسی کھوکھلے فلسفے پر تمہارے سامنے تقریر نہیں کر رہا, قرآن و سنت کی آواز تمہارے سامنے پیش کر رہا ہوں. میرے رب کا ایک جلوہ تور پہ گرے تو تور ریزے ریزے ہو جاتا ہے. جس رب کا جلوہ تور کو آ کے ریزہ ریزہ کر دے, اس رب کے پاس اگر ہم جیسا انسان چلا جائے تو بچ کیسے سکتا تھا؟ رب کا ایک جلوہ جعلہ دکا, تور کو ریزہ ریزہ کر دیا اس نے. اور میرے محبوب علیہ السلام تور پہ نہیں عرش پہ گئے تھے, اور اگر ہڈیوں گوشت والا محض عام انسان ہوتا تو پھر تو سدرہ کے قریب قریب جل جاتے. اور آگے پہنچے ہیں اور وہاں جا کے جلنا تو درکنار بے ہوش بھی نہیں ہوئے,
اور بے ہوش ہونا تو درکنار گھبراہٹ بھی طاری نہیں ہوئی. ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى, کمان کے 2 سروں سے قریب ہو کر یوں دیکھا. ما زاغ البصر وما طغى, آنکھ جما کے ٹکٹکی لگا کے دیکھا اپنے رب کی ذات کو, اور کروڑوں جلوے پورے بدن میں جذب کر لیے. جس رب کا ایک جلوہ تور کو بے ہوش کر دے, تور کو ریزہ ریزہ کر دے, اس رب کے کروڑوں جلوے برداشت کر کے جو بچے اسے نور من نور اللہ کہا جاتا ہے. یہ کوئی معمولی سی بات نہیں, کتنی بڑی حقیقت ہے, قرآنی حقیقت ہے. ایک جلوے سے تور ریزہ ریزہ ہو گیا, اور محبوب علیہ السلام ہزاروں جلوے برداشت کر کے بھی پریشان بھی نہیں ہوئے, لطف آتا رہا, لطف بڑھتا رہا. تو پتہ چلا تور کا معاملہ اور ہے, حضور کا معاملہ اور ہے. محتشم سامعین حضرات, مختصر وقت ہے اور مختصر بات کرنا چاہتا ہوں. ایک آج ہمارا ماننے کا انداز ہے اور نعرے لگانے کا انداز ہے. خدا کی قسم, جس مقام پہ صحابہ نعرہ لگاتے تھے اس مقام پہ آج ہمارے مجمع میں نعرہ لگتا ہے. یہ بات بھی ضروری ہے نوٹ کرنا, یہ مشاہداتی بات ہے. اب میں جس پوائنٹ پہ ختم کرتا ہوں آپ نعرے لگاتے ہیں, یہ دوسرے لوگوں کے مجمع میں تو نعرہ نہیں لگتا, ان کے مجمع میں کہاں لگتا ہے, ہمارے مجمع میں کہاں لگتا ہے. دونوں جگہ نوٹ کر کے پھر دیکھو صحابہ کے مجمع میں کہاں لگتا تھا. دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا. ہم مانتے ہیں, خدا کی قسم ہے, ہماری مٹی پنجاب کی ہے, ہمارے سینوں میں نور مکہ شریف اور مدینہ شریف کا ہے. ہم صدیوں بعد پیدا ہوئے ہیں, ہمیں بزرگوں کی نسبت سے, اس لیے ہم اپنے بزرگوں کا نام لیتے ہیں کہ انہوں نے درمیان والے فاصلے ختم کر دیے ہیں. ان کی نسبت سے آج بھی ہمارے ماننے کا انداز وہی ہے جو صدیق عمر کے ماننے کا ہے. ہاں, ان کا ایمان سورج جیسا ہے, ہمارا ایک چراغ جیسا ہے, مگر جس طرح انہوں نے مانا, کیسے بخل نہیں کیا, تول تول کے نہیں مانا. اس سلسلے میں انہوں نے کوئی جھجک محسوس نہیں کی. اللہ کے فضل سے ان پڑھ بھی سنی کو دیکھ لو, وہ بھی تول کے نہیں سینہ کھول کے مانتا ہے. دیکھ لو, بخاری شریف سے بیان کرتا ہوں, حدیبیہ کا موقع تھا, صحیح بخاری ہے, درجنوں باری حدیث, درجن سے زیادہ مرتبہ آئی ہے. میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے صحابہ آ گئے اور کہنے لگے محبوب پانی ختم ہو گیا ہے, اب کیا کریں. تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ میں تو کلمہ پڑھانے آیا تھا, تمہارے پانی کا بندوبست تو اللہ کرے گا, تم نے غلط سمجھا ہے معنی نبوت کا, ایسا نہیں کہا. فرمایا ٹھیک ہے, تم برتن لے آؤ جس میں تھوڑا سا پانی ہے, ہم سارا بندوبست کر لیتے ہیں. ہاتھ رکھا ہے اس میں تو 5 انگلیوں سے چشمے نکلے ہیں. فجعل الماء ينبو من بين اصابعه, انگلیوں سے جب پانی نکلا ہے تو صدیوں بعد پیدا ہونے والا عاشق تڑپا ہے بریلی میں. انگلیاں ہیں فیض پہ ٹوٹے پیاسے جھوم کے, ندیاں پنجاب رحمت کی ہیں جاری واہ واہ. پانی نکلا ہے. اب جو لوگ منصب نبوت کو ترازو پہ تولتے ہیں, میں ان سے اتنا پوچھتا ہوں, وہ پانی آ کہاں سے رہا تھا؟ اتنا قد جو ظاہر ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا, وہ تو سارا بھی پانی سے بھرا ہوا ہو, تو پھر اتنا تو نہیں جتنا نکلا تھا. آخر اندر ہڈی مبارک بھی نہ ہو, گوشت مبارک, پٹھے مبارک کچھ بھی نہ ہو, پانی ہی پانی ہو, پھر بھی اتنا تو نہیں جتنا نکلا ہے. اور انسانی بدن سے جو نکلے وہ رطوبت پاک نہیں ہوتی, یہاں تو طاہر بھی ہے مطہر بھی ہے. آیا تھا تو کہاں سے آیا تھا؟ تولنے والوں کھول کے بتاؤ کہاں سے آیا تھا؟ کیا اوپر سے سر میں کچھ داخل ہو گئی نالی, یا نیچے سے قدم میں؟ نہیں, یہ پیکر وہ ہے, اللہ کے سوا کسی سے لیتا نہیں, سب کو دینے والا ہے. پانی نکل